السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک اس ملک پہ اور اس قوم پہ رحم کرے اور ہم سب کو ہدایت دے۔ تو آج ہم بات کریں گے اپنے نفس کے علم کے بارے میں اور نفس جہاد بن نفس کے بارے میں جو ہم سیکھ رہے ہیں اس کے دوسرے حصے کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اس کا سیکنڈ پارٹ ہے جو اسیس یا رسائی، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے جتنی اس میں سٹیجز میں نے بتائی تھی آپ کو کل، ان کے نام میں نے آپ کو بتائے تھے، تو آج اس پہلی سٹیج سے یا پہلے احساس سے جو ہے وہ ہم شروع کریں گے اس ٹاپک کو۔ تو ہم نفس کا علم سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ نفس کیا چیز ہے۔ تو زیادہ بات کیے بغیر ٹاپک کی طرف ہی آتا ہوں۔ تو رسائی تک جو ہمارا نفس کی رسائی تک جو ہمارا یہ سلسلہ ہے یا جو سفر ہے وہ جاری ہے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے توبہ اور ہدایت، ٹھیک ہے، ریپینٹنس اینڈ گائیڈنس، ٹھیک ہے، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہوگا۔ تو ہدایت جو ہے وہ گائیڈنس ہے، ٹھیک ہے۔ ہدایت جو ہے براہ راست وہ اللہ تعالیٰ جو ہے عطا کرتا ہے انسان کو۔ اگر اللہ ہدایت نہ دے گا یا گائیڈ نہ کرے تو انسان کو سمجھانے والا اور بچانے والا پھر کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو نفس ہے نا وہ سویا ہوا ہے، غافل ہے، ڈریمنگ سٹیٹ ہے، اس میں ہے ہمارا نفس۔ جب تک یہ اللہ کی جانب تمام تر اپنے خلوص اور پوری توجہ کے ساتھ پلٹے گا نہیں نا، کبھی تک اللہ کی طرف رخ نہیں کرے گا، تب تک اس کو ہدایت جو ہے وہ نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اللہ پاک جو ہے وہ غافلوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت جو ہے وہ مانگنے سے ملتی ہے، طلب کرنا ہوتی ہے، ٹھیک۔ اگر کسی کو ہدایت چاہیے تو اس کے لیے اسے سب سے پہلے رب کی طرف جو ہے وہ پلٹنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ توبہ جو ہے ریپینٹنس کرنا ہوگی، توبہ کرنا ہوگی۔ توبہ انفرادی گناہ پر بھی کی جاتی ہے اور ساری زندگی پر بھی توبہ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر مسلمان جو توبہ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہدایت مانگتا بھی ہے اللہ سے، ٹھیک ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنے خلوص سے جو اللہ سے ہدایت مانگ رہا ہے یا کتنی توجہ سے مانگ رہا ہے یا اس میں سنسیئرٹی کتنی ہے توبہ کرنے کی۔ تو آپ کسی سے بھی سوال کیا جائے یا کسی سے بھی سوال کر لیں نا، تو جواب یہ ہے کہ بس اللہ پاک مجھے ہدایت دے، ٹھیک ہے، یا اللہ پاک مجھے ہدایت عطا کرے۔ یہ آپ کسی سے بھی سوال کریں گے، ہر دوسرا انسان آپ کو اس کا یہی جواب دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہدایت جو ہے انسان چاہتا ضرور ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی توجہ نہیں ہے۔ تو اصل کام ہی توجہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو تکلیف ہے یا فارمیلٹی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم روز ہی کرتے ہیں، لیکن اس سے کوئی فرق پڑا ہے کبھی؟ آپ نے محسوس کیا ہے کہ کبھی کوئی فرق پڑا ہو اس سے، کہ یہ الفاظ کہہ دینے سے کہ یا اللہ مجھے ہدایت عطا کر یا مجھے ہدایت عطا کرے اللہ؟ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک کو جو ہے اداکاری سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اخلاص سے، جو سنسیئرٹی سے مائل باکرم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پورے اخلاص اور جذبے کے ساتھ اللہ پاک سے ہدایت اور طلب کی اور توبہ کی ہے، ان کی تعداد جو ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں ہدایت کو جاننا ہوگا کہ ہدایت کیا چیز ہے اور توبہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم اس کے بارے میں پتہ کریں گے تو پھر شاید ہمیں آسانی سے سمجھ آئے گی۔ تو ہر انسان اپنے رب تک پہنچنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، جان بوجھ کر کوئی بھی گنہگار نہیں ہے۔ تو اللہ کو پانے کی
طلب جو ہوتی ہے وہ انسان میں جب پیدا ہو جائے یا اس کے پیدا ہو جانے کے بعد جو ہے نا انسان پھر ہر طرح کی کوشش کرتا ہے توبہ کرنے کے لیے اور اللہ کو حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو ہر جگہ پھر وہ سر مارتا ہے، کبھی شریعت، کبھی تصوف اور کبھی روحانیت کے معاملات جو ہیں وہ زندگی پر عادی ہونے لگتے ہیں، اور مگر دیانتداری سے غور کرنے پہ جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ معمولی سی بہتری کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مائنر سی جو ہے وہ آپ کے اندر چینجنگ یا مائنر امپرومنٹ کے سوا اندر سے کچھ جو ہے وہ بدل نہیں سکے گا، ٹھیک ہے۔ اس معاملے میں سب سے غور طلب بات یا نقطہ یہ ہے کہ جتنے بھی راستوں پر انسان کوشش کرتا ہے نا، وہ راستہ اپنی انتہا کو جا کر کسی نہ کسی مقام پر ایک بند دروازے کے سامنے جا کر بند ہو جاتے ہیں وہ سارے دروازے، تصوف ہو یا پیچھے جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں، انسان کس طرح کوشش کرتا ہے، تو یہ دروازے جب اپنی انتہا تک چلے جاتے ہیں آپ اس سلسلے کی، تو وہ انتہا کو پہنچیں گے تو آپ کو آگے سے دروازہ جو ہے وہ بند ملے گا، ٹھیک ہے۔ انسان ہر دروازہ کھول سکتا ہے، مگر وہ دروازہ جو یا جہاں سے اللہ کی دنیا شروع ہوتی ہے اس کا ہینڈل باہر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا ہینڈل جو ہے وہ ہماری طرف نہیں ہے بلکہ اندر سے ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پیچیدہ اور الٹا جو الجھا دینے والے خاراز ہیں، ٹھیک ہے۔ ان رستوں میں ایک راستہ جو صاف ہے نا وہ سیدھا ہے، اس میں کوئی الجھن نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، یہ راستہ جو ہے مختصر ترین ہے اور کم عرصہ میں اس دروازے تک پہنچ جاتا ہے انسان۔ تو جو اس مستقیم راستے پر چل کر پہنچتا ہے اس سے یہ دروازہ آگے سے پھر کھلا ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی تمام راستوں میں آخر کار جو ہے ناکامی ہے، تھکن ہے، ٹھیک ہے۔ ان راستوں کی قسمت میں منزل نہیں ہے، اس لیے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ مسافر کا بے پناہ وقت اور زندگی ضائع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے اس میں احتیاط کرنی چاہیے، آپ کو راستہ وہ ڈھونڈنا ہے جو مستقیم ہے، جو سیدھا راستہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ سیدھا راستہ جو ہے وہ اسلام کا راستہ ہے، ٹھیک ہے، سلامتی کا، امن کا، پیس کا۔ لیکن وہ اسلام، وہ صراط مستقیم آخر ہے کیسا، اس کی منازل کیا ہیں، سفر کتنا ہے، پڑاؤ کیسے ہے، اور اس راستے میں شہر کون کون سے ہیں، یا ابتدائیہ جو ہے مسافر کو کہاں سے کرنی ہے، ٹھیک ہے، یہ سب کون بنائے گا یا کون بتائے گا ہمیں، ٹھیک ہے۔ کوئی عالم ہے، کوئی مرشد ہے یا کوئی پیر فقیر، تو ہرگز ایسا نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو اسی گائیڈنس کو یا اسی رہنمائی کو ہدایت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ بذات خود رہنما ہے، ٹھیک ہے، اللہ ہی گائیڈ کرتا ہے اور اللہ ہی جو ہے منزل بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے بغیر جو ہے نا یہ سفر کٹ نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اور استاد کی جو ہے وہ کبھی نہ کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب بعد میں ہے، پہلے گائیڈنس ہے، ٹھیک ہے، پہلے جو ہے وہ ہدایت ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ ہے، جب تک اللہ راستے کا تعین نہ کر دے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ جب تک اللہ ہدایت آپ کو نہ دے گا آپ بے شک پھر سر ٹکرے مارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ بھی رہا ہے سورہ شعراء میں آیت نمبر 13 کہ ہدایت کا طلبگار ہونے سے پہلے اس کا جو امیدوار ہمیں ہونا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسے راہ دکھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے 13 کا، سورہ۔ تو ہدایت کا طلبگار ہونے سے پہلے اس کا ہمیں امیدوار بننا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔
اور یہ امید حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ توبہ کرنا ہوتی ہے ہمیں. یہ توبہ اپنی پچھلی ساری جو آپ نے زندگی گزاری ہے اس پہ کی جاتی ہے. جو ہو گیا یا جو کر لیا اس پر توبہ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. توبہ کے قبول ہونے کی جو علامت ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اندر سے گلٹ یا خلش جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. نفس کی مثال جو ہے وہ ایک شرارتی بچے کی طرح کی ہوتی ہے. جیسے ماں اس سے غافل ہو تو یہ ادھم مچانے لگتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جیسے ہی ماں اسے دھمکی امیز یا کڑی اور خبردار نظر سے دیکھتی ہے تو اس سے اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ ماں جو ہے وہ میرے پہ نگران ہے، وہ مجھے دیکھ رہی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس کی شرارتیں جو ہیں پھر ختم ہو جاتی ہیں اور وہ ایک سلجھے ہوئے بچے کی طرح باادب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو اپنی نفس کی فطرت کو سمجھنا ہے کہ آپ کی فطرت کیا ہے نفس کی. ٹھیک ہے. تو اس پر طنز بھی کیا کریں اپنے آپ، اپنی سیلف پہ اور اپنے نفس پہ. کبھی کبھی اس کا مذاق بھی اڑا لینا چاہیے خود کا. تو انسان جو ہے پھر اس سے جو ہے وہ اپنے اوقات میں رہتا ہے. ٹھیک ہے. عزت نفس کا جو ہے وہ کوئی وجود نہیں ہے. یہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا. سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ اس دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ ہے، سب سے بڑا جو ہے جھوٹ ہے سیلف رسپیکٹ کا نام جو ہے. ٹھیک ہے. کس کی عزت ہے مجھے بتائیں نا ذرا. کس چیز کی عزت ہے؟ اور کائے کی عزت ہے؟ وجود کی جو بے جان ہے، آواز کی ہے یا پھر ذہن کی عزت ہے؟ عزت ہے کس کی؟ یا سیلف رسپیکٹ کس چیز کی ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ایک اور آیت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سورہ فاتر آیت نمبر 10 ہے کہ جو انسان عزت چاہتا ہے نا، اللہ ہی سب کے لیے عزت ہے. ٹھیک ہے. جو چاہتا ہے کہ عزت مجھے ملے تو پھر اس کے لیے یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ہی عزت ہوں. ٹھیک ہے. تو جب اپنے نفس پر طنز یا استہزاء کرنے کی قابلیت پیدا ہو جاتی ہے تو نفس میں غرور جو ہے وہ تیزی سے پھر کم ہونے لگتا ہے. تکبر جو ہمارے اندر پایا جاتا ہے وہ پھر تیزی سے کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو اپنے نفس کے درمیان ایک اور جو ہے وہ نفس ترتیب دینا پڑتا ہے یا پیدا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. جو اس نفس کو کنٹرول کرنا شروع کر دے اور اسے آپ نے تعلیم دینی ہے، تربیت دے گا. اور لیکن خیال کرنا ہے کہ خود پہ جب آپ نے طنز کرنا ہے اس کو ہر وقت نہیں کرنا. ٹھیک ہے. طنز اس ٹائم کرنا ہے جب لوہا گرم ہو. ٹھیک ہے. جب لوہا گرم ہوتا ہے تب اس کو ہٹ کیا جائے تو پھر ہٹ جو ہے وہ اچھی طرح سے لوہا بیٹھ جاتا ہے. ہر وقت کا جو طنز ہے وہ آپ کو جو ہے الٹا جو ہے سیلف سمپتھی یا کا شکار کر دے گا. ٹھیک ہے. جو نفس کا ہی ایک جال ہے. طنز کرنے والے اس نفس سے یا ترقی یا امپرومنٹ کا جو ہے طنز کرنے سے جو اس کا سفر ہے وہ شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اپنے نفس پر طنز کرنے سے جو ہے وہ امپرومنٹ کا یا ہماری ترقی کا جو ہے وہ سفر شروع ہوتا ہے. جب ہمارا نفس اس قابل ہو جاتا ہے کہ ہم خود پر طنز اور مذاق کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. یہ کام جو ہے وہ ہمیں ساری زندگی کرنا ہوتا ہے. کبھی بھی جو مسافر مطمئن نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. کبھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ میں کہیں پہنچ گیا ہوں، کچھ بن گیا ہوں یا کچھ پا گیا ہوں. ٹھیک ہے. یہ سمجھ لینا بہت بھیانک غلطی ہے اور اس سے جو مجاہدہ ہے وہ برباد ہو کے رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہم کبھی مطمئن نہیں ہو سکتے. یہ سفر ہمیں موت تک جاری اور ساری رکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. انکوائری کرنے کے لیے آپ کو ہر لمحہ جو ہے وہ باخبر ہونا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اویئر رہنا ہوتا ہے. اندرونی اور بیرونی دنیاوی جو کڑیاں ان پر گہری نظر رکھنی پڑتی ہے. ایک حرکت کو جو ہے وہ جاننا پڑتا ہے، اسکین کرنا ہوتا ہے. اور غفلت جو ہے نفس کی جو ہے وہ فطرت ہے. ٹھیک ہے. یہ غافل ہونا چاہتا ہے اور یہ بے پرواہی میں جینے کا خواہاں ہے. ٹھیک ہے. تو سورہ حشر میں آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن لوگوں نے اللہ پاک کو بلا دیا، اللہ نے بھی انہیں اپنے نفس سے غافل کر دیا اور ایسے ہی لوگ نافرمان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے.
اس آیت کا اگر آپ غور کریں گے اس آیت پہ تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, جو میں نے ابھی تک آپ سے بات کی ہے اس کی جو دلیل ہے یہ آیت. ٹھیک ہے, اللہ ہمیں کہہ رہا ہے غور سے سنیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے, اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن لوگوں نے اللہ کو بلا دیا, اللہ نے بھی پھر انہیں بلا دیا. ٹھیک ہے, اللہ یہ کہہ رہا ہے اللہ نے اس انسان کو اپنے نفس کو اس کے نفس پر غالب کر دیا. ٹھیک ہے, اور ایسے ہی لوگ جو ہے وہ نافرمان ہیں. تو ہر وقت جو ہے ہوشیار رہیں, ایکٹیو رہیں, غفلت میں زندگی مت گزاریں. ٹھیک ہے, ذہن کو ہر لمحہ سوچوں میں رہنے کے سمندر میں جو رہنے کی عادت ہوتی ہے ہمارے ذہن کو, وہ ہر ٹائم کچھ نہ کچھ سوچنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسے اس گہرے سمندر سے باہر نکالیں ذرا, اور جس جگہ بھی جائیں اس کے میل وقوع اور اشیاء سے آپ باخبر رہیں جہاں بھی آپ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسا کرنے سے جو ہے وہ نفس ڈریمنگ سٹیٹ جو ہوتی ہے, یا جو نفس غافل ہوا ہے یا سویا ہوا ہے, وہ اس سے ڈریمنگ سٹیٹ سے باہر آنے لگتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے سڑک پہ چلتے ہوئے لوگوں کو پر غور کریں آپ, یا جیسے موٹر سائیکل سوار یا مسافروں کا مشاہدہ کریں تو آپ پر ایک حقیقت کھلے گی یہ کہ سب اپنے خیالوں میں گم ہیں. ٹھیک ہے, اپنے ارد گرد کے ماحول سے بیگانہ ہو کر ہر آدمی اپنی سوچ کی وادیوں میں ہے جو بھٹک رہا ہے. ٹھیک ہے, بظاہر جاگتا دکھائی دینے والا انسان ہے, جو وہ نظر جو ہمیں آ رہا ہوتا ہے کہ جاگ رہا ہے, لیکن اصل میں وہ سو رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنے ماحول سے پوری طرح جو ہے وہ خبردار رہیں. ٹھیک ہے, موسم کا پورا لطف لیں اور سورج کو دیکھیں, چاند کو دیکھیں, ستاروں کو دیکھیں. ٹھیک ہے, اور اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو دیکھنا شروع کریں. آپ کو احساس ہوگا کہ آپ سو رہے تھے پہلے. ٹھیک ہے, جو اسٹیج تک پہنچا ہے یا جو یہاں تک جس کو بات سمجھ آئی ہے وہ اس کو پھر یہ احساس اندر سے ہونا شروع ہو جائے گا کہ میں پہلے ڈریمنگ سٹیٹ میں تھا اور میں اب جاگا ہوں. ٹھیک ہے, یا وہ پہلے ہیپناٹائز تھا تو اب آپ کو جو ہے ہوش آنے لگے. ٹھیک ہے, جو اس سٹیج تک پہنچ جائے گا, جو میں نے پیچھے باتیں کی ہیں, جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے نفس کے بارے میں, جو اس کو سمجھتا ہوا یہاں تک پہنچ جائے گا, اس کو پھر یہ احساس ہونے لگے گا کہ پہلے جو میں سو رہا تھا, پہلے مجھے جو دنیا دکھائی جا رہی تھی وہ میرے نفس کی دنیا تھی, جو میں نے خود میرے نفس نے بنائی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ احساس آپ کو اندر سے آئے گا. ٹھیک ہے, فیلنگز یہ آپ کے اندر پیدا ہونے شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, تو آپ ایسا سوچنے لگیں کہ پہلے میں سویا ہوا تھا, اب میں جاگ رہا ہوں. ٹھیک ہے, نفس جو ہے آپ کا پھر ہوشیار ہونے لگے گا. ٹھیک ہے, غفلت زدہ آنکھیں جو ہیں وہ کھلنے لگیں گی. یہ جو ہے نفسیاتی ارتقاء یا سائیکولوجیکل ایولیوشن کی جو نشانی بھی ہے اور یہ اس کا آغاز بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ انقلاب کی شروعات ہے پھر یہاں تک جب پہنچ جاتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, اللہ پاک نے جیسے سورہ شمس میں سب سے لمبی اور طویل ترین قسم کھا کے اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا, سورہ شمس میں 1 سے لے کے 10 اس کی آیات ہیں, ان کا ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں اور آپ نے اس کو غور سے سننا ہے. ٹھیک ہے, انتہائی غور سے سنیں اور سمجھیں اس بات کو. ٹھیک ہے, جو میں نے باتیں پہلے کی ہیں اور جو میں اب کر رہا ہوں, کیونکہ ہم بڑے نازک مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. نفس کی رسائی تک دوسرا حصہ اس کا جو شروع کر دیا ہے ہم نے. ٹھیک ہے, تو اس کو سنجیدگی سے سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا نفس کے بارے میں پتہ چلنا شروع ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سورج کی اور اس کی دھوپ کی قسم. ٹھیک ہے, اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے, اور دن کی جب وہ اس کو روشن کر دے,
اور رات کی جو وہ اسے ڈھانپ لے، ٹھیک ہے، اور آسمان کی اور جس نے اس نے بنایا، ٹھیک ہے، اور زمین کی جس نے اس کو بچھایا، اور نفس کی اور اس کی جس نے اس کو دوست کیا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو نیکی اور بدی سمجھائی، بے شک وہ کامیاب ہو گیا، یا اس نے کامیابی اس کو مل گئی، جس نے اپنی روح کو پاک کر لیا، اور بے شک وہ غارت ہوا جس نے اسے آلودہ کر لیا، ٹھیک ہے۔ یہ جو ترجمہ میں نے کیا ہے، یہ آپ اگر غور سے سمجھ لیں تو میری پچھلی ساری جو ابھی تک ٹاپک جس کو میں لے کے چاہ رہا ہوں، یہ آپ اس کو ایک دلیل کے طور پہ اس کو فٹ کر سکتے ہیں، یہ اس پہ یہ ترجمہ یا اللہ کا جو فرمان ہے یہ اس پہ بالکل ایز اٹ از ویسے ہی بیٹھ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ وہاں سے اللہ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے اور کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم کیوں سمجھ نہیں گئے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی پھر کہ جو باتیں کی گئی ہیں وہ حقیقت ہے۔ میں نے آپ کو میں خود کو آئینہ دکھا رہا ہوں، آپ یہ سمجھیں کہ میں خود کو آئینہ دکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ جو باتیں میں کر رہا ہوں یا جو باتیں میں نفس کے بارے میں سیکھ رہا ہوں یا سکھا رہا ہوں، یہ میں اپنے پرسنالٹی کو یا اپنے نفس کو پہچاننے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں، ٹھیک ہے۔ تب یہ آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ میں خود کو آئینے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں ہوں کیا، یا میں ہوں کیا جسے میں سمجھتا آیا ہوں، یا جسے میں کہتا ہوں، یا جس میں کا نام جو میرے ماں باپ نے رکھا ہے، یا جس میں کو سوسائٹی نے پہچان دی ہے، وہ اصل میں ہے کیا، یہ پتہ کرنا ہے ہمیں، اور یہی ہمارا رب بھی کہہ رہا ہے، اس کا ثبوت میں آپ کو یہ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو قرآن سے اوپر تو کوئی ثبوت کی بات ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ اس نے 10 دفعہ اور قرآن میں سب سے طویل ترین قسم کھائی ہے یہاں پہ اس مقام پہ اللہ نے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا ہے اور نفس کی اور اس کی جس نے اس کو دوست کیا، اور پھر اس کی نیکی، پھر جو ہے نفس کو نیکی اور بدی سمجھائی، ٹھیک ہے، بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے اپنی روح کو پاک کر لیا، اور بے شک وہ غارت ہوا جس نے اسے آلودہ کر لیا۔ پہلے اللہ سورج، چاند، ستاروں اور رات، دن اور زمین، آسمان کی قسم اٹھا رہا ہے، رب ہمارا قسم اٹھا رہا ہے، اور پھر کہہ رہا ہے کہ جس نے نفس کو پہچان لیا اور جس نے نفس کو دوست بنا لیا، اور جس نے نفس کو نیکی اور بدی سمجھائی، وہ کامیاب ہوا، ٹھیک ہے۔ آگے نیکسٹ ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، اسی پہ بات کرتا ہوں دوبارہ میں۔